نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اسلام معاشرہ ود ملک نسیم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام سبسکرائب کرنے والے دوستوں، لائک کرنے والے دوستوں اور شیئر کرنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو آگے لے جانے میں میری بہت ہیلپ کر رہے ہیں، میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج میرے ایک بھائی نے مجھ سے کہا ہے کہ والدین کے حقوق کے بارے میں، والدین کے احترام، ادب اور حسن سلوک کے بارے میں پروگرام کیا جائے، تو میں والدین کے حوالے سے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں۔ دیکھیں، میں متعدد بار ہر ویڈیو میں یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور جانتے ہوں گے، لیکن میرا مقصد آپ لوگوں کو یاد دہانی کرانا اور اللہ کے احکامات کو دہرانا، تاکہ کسی وقت بھی کوئی بھی میرا بھائی یا دوست اس موڈ میں ہو اور اس کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے میری باتوں کو غور سے سنا کریں، تحمل سے سنا کریں۔ یہ خاصتاً دین اور دنیا کی بھلائی کا چینل ہے۔ تو میرے دوستو، والدین کے حوالے سے قرآن پاک میں 5 مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان کے احترام کے لیے، کہ جب یہ اپنی عمر کی اس حصے میں پہنچ جائیں کہ وہ کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو ان کو اف تک مت کہو۔ اف کہنا بھی ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اور صحابی کے بیٹے کی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال کھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اس صحابی کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے۔ جب صحابی کو پوچھنے کے لیے جب صحابی کو بھیجا کہ آپ اس کو بلا کر لائیں، تو صحابی نے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا، آپ کچھ بتائیں مجھے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ اپنے بیٹے کے مال کو اس کو پوچھے بغیر ہی لے لیتے ہیں اور اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ صحابی اپنے گھر سے جب نکلا تو اس کے دماغ میں کچھ باتیں آئیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے دماغ میں کچھ سوچتا آ رہا تھا، شعر و شاعری کر رہا تھا اس وقت۔ تو اس کے دل سے ایسی بات نکل رہی تھی، ایسے ابھی زبان پر نہیں آئی تھی لیکن دل تک
تھی یا دماغ میں تھی تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ میرا پیغام دے دیں کہ جو صحابی آپ کے پاس آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ اس کا فیصلہ کیا جائے یا آپ اس کا فیصلہ کریں، اس سے یہ سوال پوچھیں کہ جو تم گھر سے نکلتے ہوئے اپنے دل و دماغ میں سوچ رہے تھے وہ بتائیں۔ جب صحابی اکرام اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچے، آپ نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ یہ بعد میں، پہلے آپ مجھے وہ بتائیں جو آپ سوچ رہے تھے، آپ کی زبان پر نہیں آیا لیکن آپ کے دماغ میں اور دل میں تھا، کیا چل رہا تھا؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے جب نکلا، جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے تو میرے دل سے یہ نکل رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تو میں بہت خوش تھا، میں نے تجھے جوان کرنے تک یہی سمجھا کہ یہ بیٹا ہے میرا اور میرا سہارا بنے گا، یہ میرا بازو بنے گا۔ تو میں نے بچپن سے لے کر جوانی تک خود میں دھوپ میں رہا اور اس کو سائے میں رکھا، میں بھوکا رہا لیکن اس کو بھوکا نہیں رہنے دیا، اور جب یہ پروان چڑھ رہا تھا، یہ جوان ہو رہا تھا، میری کمر جھک رہی تھی اور یہ ایک تناور درخت بن رہا تھا، اس کی کمر سیدھی ہو رہی تھی اور میری کمر جھک رہی تھی کمزوری کی وجہ سے۔ اور آج جب اس نے آپ سے میری شکایت کی تو میرا دل بہت پریشان ہوا کہ اے بیٹا، میں نے آپ کے لیے اپنی جوانی، اپنے خواب سب تیری جولی میں ڈال دیے، اور آج جب تو میرا سہارا بننے کے قریب پہنچا تو میں تیرے لیے بوجھ بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو بلایا، اس کا گلا پکڑ کر، اس کو گلے سے پکڑ کر جھڑک دیا کہ جا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، جا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو میرے دوستو، اتنا اندازہ کر لیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے اتنے ناراض، اور صحابی کے بیٹے کو، وہ بھی ظاہر ہے مسلمان تھا، صحابی تھا، صحابی کا بیٹا تھا، اس کو جھڑک سکتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جھڑک دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ آج ہم اپنے والدین سے نالاں ہیں، نالاں رہتے ہیں، ہمارے لیے کیا کیا؟ میرے دوستو، اولاد کے لیے انسان کچھ بھی کر جاتا ہے، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، بہت کچھ کر جاتا ہے، لیکن جب یہ اولاد اس مال سے پلتی ہے، یہ ہمارا وسیلہ نہیں بنتی، یہ ہمارے اوپر اعتراضات اٹھاتی ہے،
فلاں وقت میں ایسا ہوا، فلاں وقت میں ایسا ہوا، کوئی اچھی بات ان کو یاد نہیں رہتی، سب بھول جاتے۔ میرا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے والدین سے حسن سلوک کریں۔ مجھ سمیت بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی توجہ ہوگی لیکن وہ کر نہ پائے، اپنے والدین کی خدمت اس طرح نہیں کر پائے جس طرح اللہ کے احکامات ہیں۔ میں بھی نہیں کر پایا۔ میں بھی اپنی اصلاح کے لیے آپ لوگوں کو یہ جو ویڈیو میں چینل میں نے شروع کیا ہے، یہ صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے نہیں ہے، میں نے اپنے اوپر بھی اس کو لاگو کیا ہوا ہے۔ میں بھی کمیٹڈ ہوتا ہوں، یہ میری کمٹمنٹ ہوتی ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، وہ کرنا چاہیے، تب جا کے ان باتوں کا اثر دوسرے پر ہوگا۔ تو دوستو، میں بھی شاید اس طرح کا سلوک، اس طرح کی خدمت، اس طرح کا احترام اپنے والدین کا نہیں کر سکا جس طرح کا اللہ اور اللہ کے حبیب کا حکم ہے، لیکن انشاءاللہ بفضل خدا میری کوشش رہی ہے اور رہے گی، جہاں تک ہو سکے میں ان کی خدمت کر سکوں۔ آپ دوستوں سے بھی اپیل ہے کہ میرے بھائیوں، یہ مال و دولت کسی کام کی نہیں، لاکھ شرینیاں تقسیم کریں، لاکھ ہم اچھے اچھے کپڑے پہنیں، اچھے گھر بنائیں، اچھی اچھی سہولتوں کو اویل کریں، لیکن یہ ہمارا ایک عمل جو والدین سے حسن سلوک کا ہے، وہ اگر ہمارے پلے نہ ہوا، ہمارے پلڑے میں نہ ہوا، تو ہمارے لیے ہماری آخرت اور ہمارے اللہ پاک کا ناراض ہونا ہم پر فطری ہے۔ اس سے بچیں۔ اللہ پاک کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا تو مجھے وہ آواز دیتی کہ اے محمد، تو میں نماز توڑ کر بھی اپنی ماں کی بات سنتا۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر کر لیں، جو وقت گزر جاتا ہے وہ ہاتھ نہیں آتا۔ میری یہی درخواست ہے کہ آپ اور میں، ہم سب مل کے اپنے والدین کی خدمت کریں، پھر ہماری مشکلات میں بہت کمیاں آ جائیں گی۔ جب وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، باپ کی دعا عرش پر جاتی ہے، اور عرش بھی اس وقت اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اور اس سلوک کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرو۔ اللہ پاک کے حبیب کے اوپر وحی نازل ہوئی، اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ جس نے اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پایا اور حاصل نہ کیا، اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا، اس کے اوپر لعنت ہے۔ یہ لفظ بہت سخت ہے، لیکن پیارے حبیب کا ارشاد ہے۔ میرے بھائیوں، غور کر لیں، ہمارا وقت قریب ہے۔ کچھ ہمارے والدین ہم سے بچھڑ کے، کچھ بچھڑنے والے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم ان سے پہلے جائیں گے یا وہ ہم سے پہلے۔
पर अगर हम पहले चला गए तो उनकी खिदमत ना कर सके, उनको राज़ी ना कर सके, तब भी हम खसारे में। अगर वो चला गया पहले और हम उनको राज़ी ना कर सके, तब भी हम खसारे में, तो हम सरासर खसारे में जाएंगे। लिहाजा मेरी अपील है, मेहरबानी फरमाएं, अपने इस अमाल से अपने अल्लाह और अल्लाह के हबीब को खुश करें, अपने आप को मुतमईन करें। देखें, ये हमारा मज़हब कैसा प्यारा मज़हब इस्लाम है। मेरे ही वालिदैन हैं, मेरे ही माँ बाप हैं, मुझे ही पालने वाले हैं, मुझे ही जन्म देने वाले हैं, और मैं उनकी खिदमत करूं तो अल्लाह पाक मुझे अजर देते हैं। अल्लाह पाक खुश होते हैं, अल्लाह के हबीब खुश होते हैं। मेरे लिए जन्नत का रास्ता खुलता है। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हमारे ही घर में जन्नत है, हमारे ही घर में सब कुछ दोज़ख है, और हम अपने घर में रहते हुए अपनी जन्नत को हासिल नहीं कर सकते। कितनी बदकिस्मती की बात है कि अल्लाह पाक ने एक ही घर में जन्नत और दोज़ख दे दी। क्या आप देखें भाई, ये आप अपने ही वालिदैन की खिदमत करें, आप उनका खून है, और आप उनसे उस सलूक से रहेंगे तो आपका ज़िंदगी का सफ़र भी अच्छा गुजरेगा। लेकिन अल्लाह पाक ने कहा कि नहीं, आप अगर अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, मैं उसका सिला दूंगा, और वो सिला जन्नत की सूरत में होगा, वो सिला दुनिया की नेमतों की सूरत में होगा। तो मेरे भाइयों, खुदारा कोशिश करें, कोशिश करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें। हम सब मिलकर अपने माँ बाप की खिदमत करें। मेरे समेत अहद करते हैं, आज के बाद हम अपने वालिदैन को तकलीफ नहीं देंगे। तो दोस्तों, मेहरबानी करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों तक ये वीडियो, जब भी नई वीडियो आए, आप तक बसानी पहुंच सके, और दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, इसको फैलाएं। शायद को अल्लाह का बंदा इस मूड में हो और उसके दिल में उतर जाए बात, और वो उसकी ज़िंदगी बन जाए, और वही हमारी ज़िंदगी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।